اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرزا انجینئر صاحب کا بغض سامنے آ گیا۔ یہ وہی مرزا انجینئر ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج جب یہ میں نے ویڈیوز دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ ساری باتیں اس کی سارا یہ صرف ویورشپ کے لیے ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے مرزا انجینئر سے کہ بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا نہیں، اور آگے سے یہ اس کا جو ڈائیلاگ ہے کہانیاں کہہ رہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، اور یہ بڑا علمی کتابی بنا پھرتا ہے۔ اس کے اوپر جو بڑا علمی کتابی جس کو اخباری شیعہ کہا جاتا ہے اس کی جانب سے جواب بھی آ چکا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا انجینئر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ اختلاف رائے ہے، اور آپ بھی اس رائے پہ ہیں کہ مولا علی کی کعبے میں ولادت نہیں ہے صاحب۔ جی 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 لیکن یہ رکن یمانی کا جو معاملہ ہے اور اس پہ دڑار آ جاتی ہے، اور وہ اکثر ہمارے تشیعی کمیونٹی وہ شیئر کرا رہی ہوتی ہے، دیکھو آج تک یہ کعبہ پھٹا ہے مولا علی کی وجہ سے، یہ جڑ نہیں پایا، اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ رکن یمانی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولا علی کی پیدائش کی وجہ سے کیا کعبہ پھٹ گیا تھا، شک ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ یہ رکن یمانی کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ساری تھیوریٹیکل باتیں بھائی، اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر اس کو سائنٹیفکلی ہم دیکھیں گے کہ لائیں سائنس کے ذریعے پرکھیں کہ کیا یہ ایسا ہو رہا ہے، کتنے عرصے بعد ہوتا ہے، کون سا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر واقعی ایسا یہ کہہ رہا ہے جی سائنس کے ذریعے دیکھیں سائنس جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سائنس ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے شیعہ عقیدہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ مسلسل سینے پر 20 سے 25 دفعہ سینے پر ایسے زور زور سے آپ ایسے مارے یا پھر ایسے مارے تو آپ کا جو دل ہے وہ پھٹ سکتا ہے، دل بند ہو سکتا ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا شیعہ کمیونٹی کو جب عزادار ماتم کرتا ہے 1 محرم سے لے کر 8 ربیع اول تک 2.5 مہینے جب عزادار ماتم کرتا ہے تو اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ وہاں پر سائنس حیران اور پریشان ہے کہ یہ بندہ مرا کیوں نہیں، 2.5 مہینے اس نے روزانہ ماتم کیا، اس کا سینہ سے خون نکلنے لگ گیا ماتم کر کر کے، اس کا دل بند کیوں نہیں ہوا، اس کا دل پھٹا کیوں نہیں؟ تو مولوی صاحب آپ کو یہ سمجھ سے باہر ہے آپ کی باتیں۔ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ معجزات سے بھرے پڑے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور سائنس کہتی ہے چاند زمین سے 3 گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے مغرب تھی، سورج کو اشارہ کیا، سورج جو ہے وہ دن ہو گیا، مغرب سے دن ہو گیا، یہ مولا علی علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ جو ہے مولوی صاحب کی معرفت اور ان کا یہ جو دیکھ کر مجھے عقیدہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ یہ خود کو علمی کتابی کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب کسی انسان کے پاس عقیدہ نہ ہو تو پھر دین پر ایمان لانے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہی عقیدہ ہے۔ خیر یہ تھوڑی سی ویڈیو رہتی ہے، یہ مکمل دیکھ لیں پھر اس کا جواب دکھاتے ہیں۔ ہو رہا ہے تو ہم اس کی ٹیکنیکل کوئی ریزن دیکھیں گے کہ وہ دیوار بننے میں کوئی ٹیڑھ پن رہ گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سٹرین آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں تو اس طرح کی جو دیو مالائی قصے کہانیاں ان میں کوئی بلیو نہیں کرتا، بالکل۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی دیوار میں کوئی ٹیڑھا پن آ چکا ہے تو ہم دیکھیں گے۔ اسی انجینئر نے کہا تھا کہ کعبہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد 3 سے 4 یا 5 دفعہ یہ بن چکا ہے، دوبارہ بن چکا ہے، کیونکہ ایک دفعہ یزید نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس ٹائم بھی کعبہ جو ہے دوبارہ بنایا گیا، پھر ایک بادشاہ کے دور میں کعبہ خانہ کعبہ دوبارہ بنایا گیا۔
تو ہر دفعہ ٹیڑھا پان دیوار میں آ جاتا ہے. عجیب بات ہے مولوی صاحب آپ کی, یہ بغض علی ہے آپ کے اندر جو یہ باتیں کروا رہا ہے, ورنہ کوئی ٹیڑھا پان نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور مین اللہ کا گھر ہے, تو اس کو جو ہے ٹیڑھا بنایا جائے گا, یہ نہیں کہ وہاں پر اچھے سے اچھے کاریگر لگائے جائیں گے. تو آئیے اس کا جواب جو ہے علمی کتابی کو جواب دیا ہے علامہ شیخ حسن العیاری صاحب نے اہل سنت کی کتاب سے. تو کیونکہ یہ زبانی کلامی کی باتیں نہیں کرتے ہوا میں, یہ دکھا کر بات کرتے ہیں کہ دراصل بات کیا ہے. تو بسم اللہ. ابھی فی الحال ملاحظہ فرمائیے جس موضوع کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یہ کتاب ہے مستدرک الصحیحین جزء رابع ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 199. حاکم فرماتے ہیں یہ شہادت دیتے ہیں قد تواترت الاخبار, اخبار متواتر, احادیث متواتر, روایات متواتر. متواتر کس کو بولتے ہیں؟ متواتر اس حدیث کو بولتے ہیں کہ اس کی کثرت اتنی زیادہ ہو کہ بات یقینی ہو, کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہ ہو. اخبار متواتر ہیں, احادیث متواتر ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہ انہوں نے دنیا میں لایا ہے, جنم دی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فی جوف الکعبہ, کعبہ کے خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ان کو دنیا میں لایا. یہ اخبار متواتر. اب آپ کی ذہن میں رہے کہ حاکم نے شہادت دی. اب حاکم کون ہے؟ یہ اپنے زمانے میں بخاری تھا, اپنے زمانے میں مسلم, اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم تھا, اور یہ پورے عالم اسلام میں اس زمانے میں جماعت عمریہ میں سب سے بڑا عالم تھا. یہ اس کی شہادت. میرے جینے کا واحد قرین علی. اچھا, انہوں نے بتا بھی دیا جو حاکم کون تھا, حاکم راوی کون تھا. حاکم وہی جو مسلم میں جس نے کافی ساری احادیثیں اکٹھی کی ہیں. تو یعنی کہ انہوں نے جو راوی ہے اس کی بھی اہمیت بتا دی ہے کہ وہ ایک کافی اس کی جو ہے اتھینٹک اور صحیح حدیثیں مانی جاتی ہیں. تو یہ مولا علی علیہ السلام کا بغض پتہ نہیں کب تک ان کے سینوں سے ختم ہوگا. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ جنت اور دوزخ میں جانے کا میزان ہے. تو پھر بھی مولوی صاحب جو ہے یا تو یہ کتابیں نہیں پڑھتے, نام انہوں نے خود کا رکھا ہے علمی کتابی, لیکن کتابوں سے حوالے جو ہے وہ حسن العیاری صاحب دکھا رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں کے علمی کتابی بنے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑا دکھ لگا جب انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ خانہ کعبہ میں ان کا ظہور نہیں ہوا, لیکن انہی کی کتابوں سے شیخ حسن العیاری صاحب نے دکھا دیا کہ مولا علی علیہ السلام کا ظہور واقعی خانہ کعبہ میں ہوا ہے. یہ آپ کا بغض ہے جو آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے. بہت شکریہ, آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ کی. اینڈ سکرین میں ہماری دیگر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے دیگر پوائنٹس پہ بات کی ہے. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تحفہ یا علی مدد. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد شریف.